السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے متعلق اللہ رب العزت نے اس میں بھی صدقہ خیرات کے متعلق جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کرنے لگو اور تمہارے پاس یتیم یا مسکین میں سے کوئی آ جائے تو ان کو بھی اپنے مال میں سے کچھ دے دو۔ اب یہ حالانکہ وہ اس میں نہ تو ان کا کوئی وراثت کی تقسیم میں حصہ ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی حصہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مال میں سے جو غریب ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو دینے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ جب تم ان کو دو تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ میں نے انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، میں نے جب اس کی تقسیم کرنی ہے تو میں نے انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی دے رہا ہوں جن کا اس میں نہ تو حصہ ہے نہ حصہ مقرر کیا گیا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقہ خیرات میں شامل کر کے جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے متعلق اور اس کے موقع پر جو ہے تقسیم کے موقع پر اس کے متعلق حکم دیا ہے کہ جب وہ آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ دے دو۔ اور ساتھ ہمارے آج کل کے معاشرے میں ایک لفظ جو ہے وہ غرباء کو کہتے ہیں، یا جو مانگنے والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیشہ بنا لیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ برا بلا بولتے ہیں۔ وہ انسان جس طرح کا بھی ہے، کسی نے پیشہ بنایا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے کیونکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جنہوں نے پیشہ بنایا ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں، ساری زندگی پھیلاتے رہتے ہیں، بے شک وہ کروڑوں کے مالک ہوں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے خود بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لیکن ان کے پاس گاڑیاں ہیں لیکن عادت ہے مانگنے کی، ان کے پاس گھر ہیں لیکن عادت ہے مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی۔ ایسے لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے وعید کی ہے، لیکن جو مانگتے ہیں کسی مجبوری کے تحت تو ان کے متعلق بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ اس نے پیشہ بنا لیا ہے، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ قولا معروفا، کہ ان کے ساتھ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اگر کسی کو آپ دے سکتے ہیں تو دے دے، اگر نہیں دے سکتے ڈانٹنے کا کسی کو حکم بھی نہیں۔ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے کہہ دو کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ چلے جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہترین دعا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جاؤ کسی اور سے لے لو، میرے پاس نہیں۔ ڈانٹنا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی گاڑی والا حضرات ہیں میری آنکھوں کے سامنے، گاڑی والے حضرات ہیں تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے مار دیتے ہیں کہ بھائی جاتے نہیں ہو یہاں سے، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں وہاں سے ہٹتا تو آپ جو ہے وہ اپنی گاڑی آگے پیچھے کر لیں،
اگر وہ نہیں جا رہا تو آپ اپنی بائک آگے پیچھے خود آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن کسی کو بولنے کا، کسی کو ڈانٹنے کا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً حکم نہیں دیا۔ تو ان مسائل میں وراثت کی تقسیم ہے، جائیداد کی تقسیم ہے، یا زکوٰۃ کے متعلق ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مساکین کا حصہ رکھا ہے۔ وہ اس طریقے سے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو غرباء ہیں یا جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، سارا تمہارے لیے نہیں ہے، ان کا بھی بیچ میں حصہ ہے تو ان کا بھی دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو انشاءاللہ تعالیٰ ان جو وراثت کی تقسیم کے جو حصے دار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور انصاف کے ساتھ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔